السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ سبھی کو رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ عبادت ہو پائے، اور ذکر و اذکار اور نفلوں کی پابندی۔ یہ جو مہینہ ہے نا، بہت خاص مہینہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے بہت ہی بے صبری سے انتظار کرتے تھے، اور اس مہینے کی بہت فضیلت ہے۔ تو اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں اور جو بھی اس مہینے کی جو برکتیں ہیں، وہ ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اسے سمیٹیں۔ تو اس مہینے میں آپ اپنی ہر ایک چیز کو نا بڑھا دیں۔ جو بھی چیز آپ عام دنوں میں کرتے ہیں نا، جیسے کہ نماز کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھنا، تو ہر ایک چیز کو نا بڑھا دیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس مہینے میں اس سال میں جو ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا ہے، کیا پتہ آنے والے سال میں ہم رہیں یا نہ رہیں۔ تو اس سال کو آپ ایسی عبادت کریں کہ یہ سوچے کہ یہ آخری ہے نا۔ بتایا گیا نا کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں یا کوئی بھی عبادت کریں، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ عبادت اور یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان المبارک میں آپ یہ سوچیں کہ کیا پتہ نیکسٹ ایئر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے یا نہ فرمائے۔ تو ہمیں جی جان لگا کر اپنی عبادت کو بڑھا دینا ہے، اور خوب عبادت کرنا ہے، خوب ذکر و اذکار کرنی ہے، نفلوں کی پابندی کرنی ہے۔ تو یہ سوچ کر کرے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال جس طرح ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، آگے آنے والے کئی سالوں تک ہمیں اس مہینہ کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 126 آج ہم کریں گے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ یہ ارادہ کریں کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں گے، اور اس میں وقت دے۔ یقین جانے اس ایک مہینے میں آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ تو یہ تقریباً 3 لائن کا ہے، ماشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں اوپر والی لائن میں، فرسٹ لائن میں۔ تو یہاں پر ہے وَإِذْ قَالَ، کیا لفظ ہے؟ وَإِذْ قَالَ۔ اذ میں نا ذال کو بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کرے۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ، از یہ والا ساؤنڈ نہیں نکالنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، زبان کی نوک کو ثنایا علیہ جو دانت ہے، سامنے کے جو اوپر والے 2 دانت ہے، اسے کہا جاتا ہے ثنایا علیہ۔ اس کے کنارے پر لگا کر منہ کو اوپن کرے تو ذال ادا ہو جائے گا، اور سیٹی کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ تو ہم پڑھیں گے وَإِذْ 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 قَالَ۔ اب دیکھیے قاف کے ساتھ الف لگ کر آ رہا ہے، اور قاف موٹا حرف ہے، لہٰذا الف بھی موٹا ہو جائے گا جب ہم اسے لمبا کریں گے۔ لمبا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تو ہم
قاف کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، پڑھیں گے قال، کیا پڑھیں گے قال، لام کو باریک رکھنی ہے۔ بعض اوقات لوگ جب قاف کو موٹا کرتے ہیں تو لام بھی موٹا ہو جاتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ لام موٹا نہ ہونے پائے۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے قال، لام باریک، قال ایسا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ آ گئی کیسا پڑھنا ہے، قال قال قال، ایسا، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، ابراہیم، حمزہ بازر اب، را کھڑا زبر را، ہا کھڑی زیر ہی، میم پیش مو، ابراہیم۔ اب یہاں دیکھیے با کے اوپر کیا ہے، جزم ہے نا، تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے، غور سے سنیں، جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو سب سے پہلے اپنے دماغ کو دوڑانا ہے کہ یہ حرف جو ہے جس کے اوپر جزم ہے کہیں یہ حروف قلقلہ میں سے تو نہیں۔ اگر حروف قلقلہ میں سے ہے تو ہمیں کرنا ہے قلقلہ، اگر قلقلہ میں سے نہیں ہے تو ہم اپنی آواز کو وہاں پر اسٹاپ کر لیں گے، یعنی کہ لوٹتی ہوئی ہماری آواز نہیں معلوم ہو۔ سمجھ آ گیا؟ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے تو یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر جب ہم کریں گے حمزہ کو با سے ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے ایب، کیا پڑھیں گے ایب 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 ایب، را ہی مو ہی مو، سمجھ آ رہی؟ اگر کوئی پڑھے ابراہیم، کیا پڑھے ابراہیم، تو قلقلہ نہیں ہوا۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے ایبرا ایب 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 ایب، ایسا والا ساؤنڈ آنا چاہیے، ابراہیم۔ تو سمجھ آ گیا کہ قلقلہ کیسے کرنا ہے۔ را کو موٹا رکھیں گے کیونکہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، جب بھی را کے اوپر کھڑا زبر یا الٹا پیش یا زبر یا پیش یا دو زبر یا دو پیش یہ چیزیں آ جائیں تو را کو موٹا رکھنی ہے، تو را کے اوپر یہاں کھڑا زبر ہے، موٹا رکھیں گے، منہ کو جل پڑیں گے، را اور ہا کو کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے برابر ہے، اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے جو کہ یا مدہ کے برابر ہے۔ سمجھ آ گیا؟ آگے چلے، رب اجعل، را با زبر رب، را کو موٹا رکھنا ہے، با سے ملانا ہے، پھر با کو جیم سے ملائیں گے، ملاتے ہوئے قلقلہ کریں گے کیونکہ جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ایک ہے۔ ربیج، کیا پڑھیں گے ربیج بیج بیج بیج، ایسا، ربیج قلقلہ نہیں ہوا، ربیج قلقلہ ہوا، تو فرق سمجھ رہے؟ آگے، رب اجعل، عل، عین لام زبر عل، رب اجعل ھذا، ھذا، ہا کھڑا زبر ہا، اور ذال الف زبر ذا، دونوں جگہ کھینچنا ہے، ذال کو باریک اور نرمی کے ساتھ ادا کرے، سیٹی کی آواز نہ نکالے۔ آگے یہاں پر دیکھیے ایک جو حرف ہے نا عین، یہ حرف بہت مشکل سے ادا ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس کے خوب مشق کرے، اگر نہیں نکلتا تو آپ مشق کریں اس طریقے سے، رب اجعل رب اجعل رب اجعل رب اجعل، ایسا خوب مشق کرے تو نکل جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، ھذا ہو گیا، یہاں تک دیکھیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، با زبر با، لام زبر لا، بالا جل پڑھیں گے، دال دو زبر دن، اب یہاں پر دو زبر کی تنوین آ گئی اور اس کے بعد حرف حمزہ آ گیا، تو یہاں پر ہم کریں گے اظہار کا قاعدہ۔ اظہار کہتے ہیں نون کی آواز کو ظاہر کرنا، یعنی کہ صرف نون ظاہر ہوگا، وہاں پر رکنا نہیں ہے، ناک میں آواز نہیں روکنی، ناک میں آواز نہیں چھپانا اور دیر بھی نہیں لگانی۔ تو یہ جو اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے یہ 6 حرف میں ہوتا ہے، جن حرفوں کو کہا جاتا ہے حروف حلقی۔ یہ 6 حرف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف
اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آتا ہے تو ہم کرتے ہیں اظہار کا قاعدہ۔ وہ 6 حرف کیا کیا ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حرف ہیں۔ اس میں سے یہاں پر حمزہ آ رہا ہے تو ہمیں نون کی آواز کو ظاہر کرنی ہے۔ بلدن آمینہ، دن آمینہ، دن دن، یہ جو ہو رہا نا دن، اینڈ میں کس چیز کی ساؤنڈ آ رہی ہے؟ نون کی آ رہی ہے نا، دن دن دن، نون کی آ رہی نا، تو دن بول کے فوراً سے واپس چلے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، یعنی کہ دن ایسا نہیں کرنا، دن ایسا بھی نہیں کرنا، جلدی نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می، آمی، نون واو 2 زبر نو۔ اب یہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی 2 زبر کی تنوین ہے اور 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف واو آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ اب ادغام کی کون سی قسم؟ ادغام ناقص، جو کہ غنّے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بتایا تھا کہ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ ادغام تام 2 حرف میں ہوتا ہے، لام اور را میں۔ ادغام ناقص 4 حرف میں ہوتا ہے، واو، میم یا نون۔ تو یہاں پر دیکھیں واو آ گیا نا، یا واو میم نون میں سے واو آ گیا، 2 زبر کی تنوین کے بعد ہے، تو یہاں پر ادغام ناقص کریں گے، یعنی کہ غنّے کے ساتھ ادغام۔ ادغام ناقص مطلب غنّے کے ساتھ ادغام، اور ادغام تام کے مطلب ہے کہ بغیر غنّے کے ساتھ، یعنی کہ وہاں پر غنّہ نہیں کرنا، اظہار کی طرح ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر آمینہ، یہ جو کر رہے ہیں نا غنّہ کرے، آمینہ، ایسا۔ آگے ورو، را کو موٹا رکھیں گے کیونکہ رائے ساکینہ سے پہلے زبر ہے، ورزق، زا قاف پیش، ذوق، ورزق، ورزق، قاف کے اوپر جزم ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، لہٰذا یہاں پر ہمیں قلقلہ کرنا ہے۔ آگے اہلہو، حمزہ ہا زبر آہ، لام زبر لا، اہلا، ہا الٹا پیش ہو، اہلہو۔ تو یہاں پر دیکھیں ہوں میں صرف کھینچنا ہے، باقی کہیں نہیں کھینچیں گے، تو یہاں تک دیکھیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ۔ سمجھ آ رہی؟ آگے چلتے ہیں۔ مِنَ الثَّمَرَاتِ، میم زیر می، نون سا زبر نس، مینس، 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 سا کو بھی باریک ادا کریں گے نرمی کے ساتھ، سا کا اور زال کا مخرج ایک ہی ہے تو نرمی کے ساتھ ادا کرے، ثنایا علیہ میں زبان کی نوک کو سٹائے کنارے پر۔ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ثمراتی، را کو پھر موٹا کریں گے اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے لہٰذا کھینچنا بھی ہے۔ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اگر کوئی یہاں پر پڑھے مِنَ الثَّمَرَاتِ، کیا پڑھے؟ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ثمراتی، تو غلط ہو گیا، یہ سا جو ہے نا، حرف سا جو ہے نا سین سے تبدیل ہو گیا، تو یہاں پر سیٹی والی ساؤنڈ نہیں نکالنا۔ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ثمراتی، ثمراتی۔ آگے من آمنا، میم نون زبر من، یہاں پھر دیکھیے نون ساکین ہے اور نون ساکین کے بعد حرف حمزہ ہے، بتایا تھا کہ حرف حمزہ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے، تو یہاں پر اظہار کریں گے یعنی کہ رکنا اور دیر نہیں لگانی۔ من آمنا، من آمنا، آ میں پھر کھینچ رہے، کھڑا زبر ہے، مانا کو جلد ادا کریں گے۔ اس کے بعد منہم، میم نون زر من، ہا میم پیش ہم، یہاں دیکھیے پھر نون ساکن اور نون ساکن کے بعد ہا، یہاں پھر اظہار کریں گے جیسے ہم نے یہاں پر کیا تھا نا من آمنا، من آ، اسی طرح یہاں بھی کریں گے منہم، کیونکہ ہا بھی حروف حلقی میں سے ایک ہے جس میں اظہار کیا جاتا ہے۔ آگے یہاں پر میم ساکین ہے نا، اور اس کے بعد حرف کیا ہے؟ با ہے، تو میم ساکن کے بعد
حرف با آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اخفاء شفوی کا قاعدہ بنتا ہے۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں پر اسے کہتے ہیں کیا؟ اخفاء شفوی کا قاعدہ، غنہ اور اخفاء دونوں ہوگا۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ من الثمرات من آمن منہم ایسا، باللہ یہاں پر تھوڑا رکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میم ساکن کے بعد کبھی بھی با دکھائی دے تو کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء شفوی، اخفاء شفوی، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں، باللہ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، باللہ۔ اب یہاں لفظ اللہ دکھ رہا ہے، لفظ اللہ کا لام یہاں پر باریک رکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر زیر ہے۔ بتایا تھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر پیش یا زبر آتا ہے تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آتا ہے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے۔ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی ہر لام ہر حال میں باریک ہوگا اور باریک پڑھا جائے گا، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ آگے تو یہاں پر معلوم ہو گیا کہ آپ نے باریک رکھنی ہے۔ یہاں پر چلتے ہیں، والیوم الآخر، واو لام زبر ول، یا واو زبر یو، والیو، میم لام زیر مل، والیومل، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زیر ری، والیوم الآخر، واو لام زبر ول، یا واو زبر یو، یہاں پر واو ساکین ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ہم واولین کا قاعدہ کر رہے ہیں، نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے، والیو، میم لام زیر مل، آخر، جب خیر کریں گے تو را ہماری باریک رہے گی، کیونکہ یہاں پر جب ہم اسٹاپ کریں گے تو یہ را ساکینہ بن گیا۔ اب را ساکینہ سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس را کو ہم باریک رکھیں گے۔ اگر یہاں خا کے اوپر پیش یا زبر ہوتا تو اس را کو ہم اسٹاپ کرتے ہوئے موٹا رکھتے۔ سمجھ آ گیا؟ یہاں تک دیکھیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا پڑھیں گے؟ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخر، خیر ایسا نہیں پڑھنا، والیوم الآخر، خیر، خیر یعنی کہ باریک، را کو باریک رکھنی ہے۔ آگے، قال ومن کفر، قال جیسا ہم نے یہاں پر ادا کیا اسی طریقے سے خاص خیال رکھنا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے۔ قال، 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 ومن، واو زبر وا، میم نون زبر من، نون ساکین، اس کے بعد کاف آ گیا، لہٰذا یہاں پر اخفا کریں گے۔ ومن کفر، ومن کفر، را کو موٹا رکھنا ہے۔ فَأُمَتِّعُهُ، فا زبر فا، حمزہ پیش او، میم تا زبر مت، تا زیر تی، عین پیش عو، ہا الٹا پیش ہو، فَأُمَتِّعُهُ، یہ جو لفظ ہے نا فَأُمَتِّعُهُ، اس میں صرف اور صرف کھینچنا ہا میں ہے، ایک الف کے برابر، کیونکہ یہاں پر الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش کس کے برابر ہوتا ہے؟ واو مدہ کے۔ فَأُمَتِّعُهُ، فَأُمَتِّعُهُ، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، قاف زبر قا، لام یا زیر لی، یا ساکین، اس سے پہلے زیر آ گیا، لہٰذا یا مدہ ہو گیا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ قلیلا، لام کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف سا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا کرنا ہے، جیسے ہم نے ومن میں یہاں پر کیا تھا اسی طریقے سے یہاں بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ثم،
میم کے اوپر شد آ گیا، میم مشدد کا غنہ کرنا ہے۔ یہاں دیکھیے آگے پیچھے کوئی نون ساکن کوئی تنوین نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہوگا۔ میم مشدد کا غنہ ہم کب بولتے ہیں؟ جب صرف اور صرف میم کے اوپر شد آئے، اس شد والے میم سے پہلے کوئی تنوین کوئی نون ساکن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر نون ساکن یا تنوین آ جائے تو پھر وہ ادغام ناقص کا قاعدہ بن جاتا ہے۔ غنہ ہم وہاں بھی کرتے ہیں اور یہاں بھی کرتے ہیں، لیکن جو قاعدہ ہے وہ الگ الگ ہے اور الگ الگ بولنا ہے۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد میم مشدد آ رہا ہے، لہٰذا ادغام ناقص کا قاعدہ بن رہا ہے، اور اگر تنوین یا نون ساکن نہیں ہے، صرف اور صرف میم مشدد ہے، تو وہاں پر ہمیں کہنا ہے میم مشدد کا غنہ۔ تو یہاں پر میم مشدد کا غنہ کریں گے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ، سمجھ آ رہی؟ دیکھیں یہاں پر اخفا کیا اور یہاں پر غنہ کیا تو دونوں کا ساؤنڈ بالکل الگ الگ ہے۔ پھر سے ایک بار غور سے سنیں، قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ قَلِيلًا ثُمَّ لَن، اخفا ثم غنہ، سمجھ آ رہی؟ پھر میم زبر ما، آگے أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ، حمزہ ضاد زبر اض، کیا پڑھیں گے؟ اض، ضاد پڑھنا، اض اض، ٹھیک ہے؟ زبان کا بغلی کنارہ جو ہے نا داڑھ کی جڑ میں سٹانا ہے، اس طرح سے ادا ہوگا کروٹ لیتے ہوئے۔ أَضْطَرُّهُ، طَ را زبر طر، طا کو بھی موٹا نکالنا ہے، طا را زبر طر، را پیش رو، طرّو، اور ہا مد الٹا پیش ہو، أَضْطَرُّهُ إِلَى، یہاں پر ہا کے اوپر جو مد ہے یہ ہے مد منفصل، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا أَضْطَرُّهُ ایک الگ لفظ ہے اور إِلَى ایک الگ لفظ ہے، اور حرف مد ایک الگ لفظ میں ہے اور حمزہ ایک الگ لفظ میں ہے۔ جب بھی اس طرح آئے کہ حمزہ الگ لفظ میں ہو اور حرف مد الگ لفظ میں ہو تو سمجھ جائے کہ وہ مد منفصل کا قاعدہ ہے۔ تو 3 سے 4 الف کھینچیں گے، أَضْطَرُّهُ إِلَى، إِلَى حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، إِلَى، آگے عَذَابٍ، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، بالکل نرمی سے لیکن کھینچیں گے، الف مدہ کریں گے، عذا عذا، بعض لوگ پڑھتے ہیں نا عذا، کیا پڑھتے ہیں؟ عذا ز ز، غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو درست کرے، یہاں پر پڑھنا ہے عذا عذا عذاب النار، با کو نون سے ملایا، بن، نون مشدد کا غنہ، نار، الف مدہ کرتے ہوئے را کے اوپر جب وقف کریں گے تو یہاں دیکھیں را کا زیر ہٹ جائے گا اور سکون آ جائے گا، تو یہ بن گیا رائے ساکینہ۔ تو اب رائے ساکینہ بن گیا تو موٹا ہوگا یا باریک ہوگا وہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر کی جو حرکت ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو را سے پہلے کیا ہے؟ نون ہے اور نون کے اوپر زبر ہے، تو اس را کو ہم موٹا کریں گے سٹاپ کرتے ہوئے۔ اور اگر آپ یہاں پر سٹاپ نہیں کرنا چاہتی، اگر ملا کر پڑھنا چاہتی تو را کو باریک رکھنی ہے، کیونکہ اس وقت ملانے کی صورت میں را کا جو حرکت ہے اس اعتبار سے را کو باریک ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی؟ یہاں تک اب دیکھیں، قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ، سمجھ آگی؟ آگے چلتے ہیں، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، واو زبر وا، با حمزہ زیر بی، حمزہ
اور اس کے اوپر سکون. حمزہ ساکینہ کہیں پر بھی آئے یعنی کہ حمزہ کے اوپر کہیں بھی سکون نظر آئے آپ کو تو آپ سمجھ جائے کہ وہ جھٹکا دینا ہے. پورے قرآن شریف میں کہیں پر بھی حمزہ کے اوپر سکون دکھے وہاں پر آپ کو جھٹکا مارنا ہے یعنی کہ جرک کرنا ہے. جرک جو بولتے ہیں نا جرکنگ ویسا ہمیں پڑھنا ہے. وبی 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 سل سل وبی سل وبی سل مصیر. میم زبر ما صاد یا زیر سی یا مدہ اور را کو پیش ہٹا دیں گے. را کے اوپر ہم وقف کریں گے. ٹھیک ہے. مصیر مصیر. ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے کبھی بھی یا ساکن آ جائے تو را ہر حال میں باریک رہے گی. اس بات کا خیال رکھے چاہے اس یا ساکن سے پہلے زیر ہو زبر ہو یا پیش ہو. تو یہ ایک قاعدہ ہے جو نوٹ کر لینے والا ہے تو آپ نوٹ کر لیں کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ہر حال میں باریک ہوگی چاہے اس یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو پیش ہو یا زیر ہو. ہر صورت میں را ساکن سے پہلے یا ہے یا ساکن ہے تو باریک رہے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر سین ہم نے نکالا اور یہاں پر صاد نکالا. سین اور صاد میں فرق یہ ہے کہ سین باریک ادا ہوتا ہے اور صاد موٹا ادا ہوتا ہے. سیٹی کی آواز دونوں میں آئے گی. باریک جو ہم ادا کریں گے اس میں تھوڑی زیادہ آئے گی اور جس حرف کو ہم موٹا ادا کر رہے ہیں اس میں تھوڑی کم آئے گی لیکن سیٹی کی آواز آئے گی کیونکہ دونوں حرف صفیریہ کے اندر آتا ہے اور صفیر کے معنی ہوتا ہے سیٹی. تو پوری آیت کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. تو امید ہے کہ آج کا جو لیسن ہے 126 آیت نمبر سورہ بقرہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ارادہ کرے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے قرآن کو درست کرے, تجوید سیکھے اور جو قواعد ہے وہ سیکھے, اس کے بعد ایڈوانس جو تجوید ہے وہ بھی سیکھے. دعاؤں کی پابندی کرے. بہت ساری دعا ہے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی ہے جیسے کہ سونے کی دعا ہے, اٹھنے کی دعا ہے, جب ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں اس سے باہر نکلتے ہیں یا پھر جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں, گھروں میں ہم کچھ کام کر رہے ہیں, کھاتے وقت جب ہم کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تب کی دعا ہے, دسترخوان بچھانے کی, اٹھانے کی. یہ ساری جو دعائیں ہیں نا یہ کوشش کرے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کریں. اور انبیاء اور ہمارے جو پیغمبر جو گزرے ہیں ان کی حالات زندگی کو پڑھیں, حدیث کو پڑھیں. اور ایک کام, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. چاہے آپ ایک صفحہ ہی پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس ترجمے پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا تو یقین جانے نا ہمیں ہر کچھ آ جائے گا. جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں تو وہ ہر ایک چیز کا خلاصہ آپ کو مل جائے گا قرآن میں. تو قرآن کو ترجمے اور پلس تجوید دونوں چیز ہے. تجوید اینڈ ترجمہ, تجوید کے ساتھ سیکھے پھر ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھے, اس کے ترجمہ پر غور کرے, ہے نا, وقت نکالے اور اس میں غور کرے. ہم کیسے کسی اور چیز میں غور کرتے ہیں نا, کسی اور چیز کو ہم کتنا شدت سے ہم سیکھتے ہیں اور اس کو ایکسپریمنٹ کرتے ہیں. تو قرآن جو کتاب ہے نا, یہ جو اللہ کی جو کتاب ہے اسے ہمیں سیکھنا چاہیے
اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ جو قرآن کا ہر ایک ایک لائن میں جو معنی نکل رہا ہے نا، اس پر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن جو ہے نا، اللہ نے جو اتارا نا، اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد نا اس کو سمجھنا ہے۔ سمجھنا مطلب اس کا جو معنی ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہماری زبان اردو ہے، اور اردو میں جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اپنے بندوں کو کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اگر یہ آپ نے کر لیا نا تو یقین جانیں آپ کی زندگی سدھر جائے گی، آپ کی زندگی سدھر جائے گی، ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ گھروں میں برکت کا کوئی وظیفہ بتا دے، اور روزی میں برکت ہو جائے اس کا کوئی وظیفہ بتا دے۔ میری بات دھیان سے سنیں، یہ جو وظیفہ اور یہ جو ان سب چیزوں کے چکر میں نہیں پڑے۔ گھروں میں برکت تب آئے گی جب آپ گھروں میں نماز کو قائم کریں گی۔ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، قرآن ڈیلی روزانہ پڑھیں، حدیث کی تعلیم کریں، اپنی زندگی کو نا سنت پر لے کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں نا اس پر عمل کریں، ان جیسی زندگی کو بنائیں۔ یقین جانیں روزی میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، اور گھر میں بہت رونق ہوگا۔ اور یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کوئی ہمیں وظیفہ بتا دے تو ہماری روزی میں برکت ہو جائے گی، ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، جب تک آپ قرآن کی پابندی نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہونے والا۔ کیونکہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے نا، اگر وہ چیزیں چھوڑ کے ہم یہ چیزیں وہ چیزیں، شارٹ کٹ نہ ڈھونڈے۔ یہ بات ہمارا خیال میں دماغ میں گھسا لے کہ شارٹ راستہ جو ہوتا ہے نا، ہم ڈھونڈتے ہیں نا کہ یہ چیزیں پڑھ لیں گے یہ ہو جائے گا، وہ نہیں۔ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اور جو بھی ضرورتیں ہیں نا آپ اللہ کے سامنے رکھے، نماز میں رکھے، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک بار کر کے دیکھیں، جو چیز کی ضرورت ہے، جو بھی حاجت ہے، نماز پڑھے اور اللہ کے سامنے کہے۔ اب دیکھیے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا کر وہ حاجت آپ کی پوری کرتا ہے۔ یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، میں اسی طریقے سے کرتی ہوں۔ مجھے کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے میں کسی سے نہیں کہتی، میں نماز پڑھتی ہوں، اور نماز میں سوچ کے رکھتی ہوں کہ آج اس نماز میں جو ہم پڑھیں گے فرض کی نماز، دن بھر میں ہم پڑھتے ہیں نا 5 وقت کی نماز، تو سوچ کے رکھے آج ہم نے اللہ سے یہ مانگنا ہے، آج ہم نے یہ مانگنا ہے۔ اور یقین جانے مانگ کر دے کے کسی بھی بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی چیزیں ہیں آپ نماز میں اللہ سے مانگ کر دیکھیں، یقین جانے اللہ تعالیٰ وہ ضرور بھی ضرور عطا کرے گا آپ کو، کسی کو ذریعہ بنا کر آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ایک بار یہ چیزیں کر کے دیکھیں، میں نے اس چیز کو کیا ہے اور میں ہمیشہ اسی طریقے سے کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں یہ چیزیں کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا، اور وہ چیزیں بہت جلد عطا کرے گا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کو کسی سے نہیں کہنا، صرف اللہ کے سامنے کہنا ہے نماز میں۔ تو چلے آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا، امید ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔